الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وعلماء أمته وأولياء ملته أولي البررة التقى والنقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات محترم، الحمدللہ آج ہم نے سورہ الانفال کا آخری رکوع تلاوت کیا ہے، آیت نمبر 70 سے لے کر 75 تک. انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں ان کا خلاصہ اور جو تفسیر وقت میں ہمیں اجازت ملی انشاءاللہ عرض کروں گا. رب العالمین ہمیں اپنا پاک کلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات چل رہی تھی جنگ بدر کی پچھلی آیات مقدسات میں، اور جنگ بدر کے جو قیدی تھے ان کو آزاد کرنے کیا طریقہ شریعت مطہرہ میں ہے قیدیوں کو آزاد کرنے کا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان جنگ بدر کے قیدیوں کے آزاد کرنے کے بارے میں جو مکالمہ جو گفتگو ہوئی پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کا معنی میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس لیے اب چونکہ وقت بچانا ہے اس لیے میں کوشش کروں گا کہ نبی کو نبی کے نام سے ہی استعمال کیا جائے، اور استعمال کرنے سے تاکہ ہمیں بات آگے اور کہیں کچھ عرض کرنے اور سننے کا موقع مل جائے. یہاں ایک بات پچھلے درس میں نے عرض کرنا تھی. خطاب یہاں ہے یا ایھا النبی، جو پچھلا رکوع تھا اس میں بھی خطاب تھا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں میں آپ کی توجہ سمجھ کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جب قرآن مجید کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تو کچھ الفاظ ایسے ہیں اردو زبان کے جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے لیے ہم جو لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ ایک بندے کے لیے ہے یا زیادہ بندوں کے لیے ہے. مثلا تم، اب تم جو ہے اس کو ہم ایک کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور زیادہ لوگوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو عربی زبان میں اس کی بڑی وضاحت کی گئی ہے. عربی زبان میں بڑی خوبیاں ہیں کیونکہ یہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے. تو گرامر کے لحاظ سے عربی زبان کے مقابلے میں اور کوئی زبان نہیں ہے. یہاں میں نے آپ کی توجہ اس بات کی ضرورت دلانی ہے کہ رب العالمین جل جلالہ نے خطاب فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. وہاں بھی یہی تھا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے پھر ما کان لنبی، وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی بات ہو رہی ہے. میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں، پھر میں نے آپ کو یہ عرض کرنا ہے کہ صرف ترجمہ کرنے سے کبھی کبھی بندہ بالکل بھٹک جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے قرآن ہی پڑھا ہے. اس لیے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ قرآن مجید کو صرف ترجمہ پڑھنے سے بندہ نہیں سمجھ سکتا، اس میں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے ہماری اردو زبان میں یا انگلش میں ہم یو کو یو ہی کہتے ہیں، تم یو ہی کہتے ہیں، اب اس کے لیے کوئی جمع کرنی ہے یو. اسی طرح اردو میں ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کہیں یا تم کہیں، تو کہیں، تو یہ سارے کا سارا ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں میں نے آپ کو عرض کرنا ہے آیت کریمہ کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کا کیونکہ یہ بات بڑی ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے ترجمہ پڑھا ہے سارا، لیکن صرف ترجمہ پڑھنے سے کبھی کبھی بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر میں آگے عرض کرتا ہوں. یہ آیت نمبر 67 ہے، 67 آیت نمبر. کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس جنگی قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا اچھی طرح خون بہا دے. تم دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے. یہ وہ لفظ، تم کیا چاہتے ہو؟ تم دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو. بات پیچھے چل رہی تھی ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں. اب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نبی کو حضور کے بات کر رہا ہے نبی کی، اور یہاں نبی کو یہ فرما رہا ہے کہ تم دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو. تو اب بندے کے ذہن میں یہ گمان ہوتا ہے کہ نبی وہ بھی مال و متاع دنیا کا چاہتا ہے، اس کی بھی غرض یہ ہے، تو پھر ہم میں اور نبی میں فرق کیا ہوا؟ تو غلطی کیا ہوئی کہ یہاں عربی میں تم چاہتے ہو، تمہارا ارادہ ہے. ایک کے لیے کہتے ہیں تریدو، تم چاہتے ہو، تمہارا ارادہ ہے.
اور اگر دو کے لیے ہو تو وہ کہتے ہیں تریدانے، تم دو چاہتے ہو، تم دونوں کا ارادہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ کہتے ہیں تریدونا، تم سب یہ چاہتے ہو، تم سب کا ارادہ یہ ہے۔ تو اب یہاں لفظ تم ہی تھا، لیکن اب بھی پڑھیں گے تو یہاں کیا آئے گی؟ تریدونا۔ تو خطاب اور یہ بات کن کی جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی، صحابہ کی، جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ تو لیا لیکن کافر جو بھاگ گئے ان کو چھوڑا، اور چھوڑنے کی بجائے کیا کیا؟ یعنی ان کو قتل کرنے کی بجائے کیا کیا؟ وہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے لگ گئے۔ تو اللہ نے ان کو فرمایا تم دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو۔ تو لفظوں میں عربی میں صرف تریدونا کا لفظ اور تریدو یہ وضاحت کر رہا ہے، اردو میں تم ہی ہے گی، تو تم نے غلط فہمی میں ڈال دیا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے نا تو یہ دیکھ لے کہ یہ بات اللہ کریم کس سے کر رہا ہے، کس کے متعلق کر رہا ہے۔ یہ بات بڑی اتفاق سے میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو عرض کر دوں کہ کوئی اور بھی ترجمہ پڑھے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے نبی کریم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ تم دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو، حالانکہ یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا نبی دنیا کا مال و متاع نہیں چاہتے۔ اس لیے جہاں اب یہاں خطاب ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، میں نے یہ آیت کریمہ آپ کو سنا دی اور صرف ترجمہ کرتا ہوں اور پھر اس کا خلاصہ اور تفصیل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی آپ کے ہاتھ میں ہیں ان سے فرمائیے، کیونکہ جنگ بدر میں جو قیدی ہو گئے تھے ان کے لیے اللہ کریم حضور کو حکم دے رہا، میرے محبوب ان سے فرمائیے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جان لی تو تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ جو تم سے فدیہ کی صورت میں لیا گیا ہے اور تمہیں بخش دے گا، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہے وہ